قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند آواز سے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ، مبارک اور پاکیزہ مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور پچھلے دنوں ربیع الاول کی 12 تاریخ گزری۔ 12ویں کی شب میں اہل ایمان نے محفل میلاد، جلوس میلاد کا اہتمام کیا، اور یوں ہی 12ویں کے دن میں بھی ساری دنیا میں رہنے والے اہل ایمان نے اپنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محافل میلاد، جلوس میلاد کا اہتمام کیا، جس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اہل ایمان کا تعلق جیسے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا، ویسے ہی آج تک ہے۔ ان محافل میلاد سے یہ بات واضح ہوئی کہ بتلا دو گستاخ نبی سے غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ محفل میلاد سے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ محفل میلاد ایک الگ چیز ہے، دین پہ مر مٹنے کے جذبات ایک الگ چیز ہیں۔ اور اگر ایسا آپ کے ذہن میں آئے تو پھر ساری دنیا میں پرانے زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک آپ اگر دیکھیں تو ناموس رسالت پر پہرا دینے والے جتنے لوگ ہوئے وہ سب میلادی ہوئے۔ ناموس رسالت پر گستاخ نبی کا سر کاٹنے والے جتنے لوگ ہوئے ان میں سے ایک بھی غیر میلادی نہیں ہوا، سب میلادی ہوئے۔ غازی علم دین شہید سے لے کے ممتاز قادری تک، اور ممتاز قادری سے لے کر غازی تنویر تک، اور اس زمانے میں جتنے واقعات ابھی چند دنوں میں ہوئے ہیں، تمام میں آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے بھی ناموسی رسالت کا دفاع کیا اور گستاخ رسول کا سر قلم کیا، وہ سب کے سب میلادی تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ میلاد النبی منانے سے جہاں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق بنتا ہے، وہیں ناموس رسالت پر پہرا داری کے جذبات بھی اسی سے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جنہوں نے ناموس رسالت کی پہرا داری کی ہے وہ سب کے سب میلادی ہیں۔ تو میلاد صرف اچھل کود کا نام نہیں ہے جو ہمارے بعض لوگوں نے سمجھ لیا۔ ایک منظم اور ایک مہذب محفل میلاد اور ایک منظم اور مہذب جلوس میلاد سے جو جذبات دلوں میں آتے ہیں وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے تعلق کے جذبات ہوتے ہیں، اور ناموس رسالت پر پہرا داری کے جذبات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ساری دنیا میں محافل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، اور علماء تاکیداً اہتمام کرتے بھی ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے محافل میلاد اور جلوس میلاد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ مزید ملتے جا رہے ہیں۔ پاکستان سے لے کر ہندوستان تک، ہندوستان سے وسط ایشیا تک، حتیٰ کہ وہ عرب ممالک، وہ شام، وہ اردن، وہ لبنان، وہ یمن جو ان دنوں خانہ جنگی میں ہیں، لیکن اس سال انہوں نے محفل میلاد منا کر بلکہ بھرپور انداز میں
محافل میلاد کا اہتمام کر کے، جلوس میلاد کا انتظام کر کے بتا دیا کہ ہم اگرچہ آج خانہ جنگی میں ہیں، لیکن حالات کیسے بھی ہو جائیں ہم میلاد منانا چھوڑ نہیں سکتے۔ تو وسط ایشیا ہو یا جنوبی ایشیا ہو یا یورپ ہو، وہاں بھی جلوس میلاد کا اہتمام ہو رہا ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ میلاد صرف بر صغیر پاک و ہند والوں کا ہی عقیدہ نہیں ہے، اور میلاد منانا صرف بر صغیر پاک و ہند والوں کا ہی طریقہ نہیں، بلکہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ہیں وہ اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہیں اور مناتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ محافل میلاد منانا یہ تو صرف بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کا ہی طریقہ ہے، یہ بنگلہ دیش، یہ ہندوستان اور یہ پاکستان، یہیں کے لوگ محافل میلاد مناتے ہیں اور جلوسوں کا اہتمام کرتے، جلوسیں نکالتے ہیں، ورنہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے، اس طرح کا کوئی جذبہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر وہ گمراہ کرتے ہوئے کہتے کہ دیکھو دنیا میں مسلمان ساری دنیا میں رہنے والے ہیں نا، تو اگر میلاد منانا حق ہوتا، سچ ہوتا، صحیح ہوتا، ساری دنیا کے مسلمان میلاد مناتے، تو یہ غلط ہے، یہ ہندوستانی مسلمانوں نے نکالا ہے، یہ بنگلہ دیشی مسلمانوں نے نکالا ہے، یہ پاکستانی مسلمانوں نے نکالا ہے، اسی وجہ سے یہ فقط ادھر ہی ہے، ساری دنیا میں نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ ایک اسلامی طریقہ ہوتا تو جہاں جہاں اسلام والے ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، وہاں وہاں یہ طریقہ ہوتا۔ تو سوشل میڈیا نے بتا دیا کہ محافل میلاد اور جلوس میلاد یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، اور جب 12 ربیع الاول کی رات اور دن آئے تو محافل میلاد اور جلوس میلاد کا اہتمام نہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، نہ صرف ہندوستان میں ہوتا ہے، نہ صرف بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہر جگہ محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا نا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور وہ فریب کاری کیا کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بولا کرتے تھے کہ محفل میلاد تو صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہی ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے یعنی جب آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جلوس نکالنے والے یورپ کے لوگ بھی ہیں، اردن کے لوگ بھی ہیں، ترکی میں بھی جلوس میلاد نکالا جا رہا ہے، ترکی میں بھی محفل میلاد کا اہتمام ہو رہا ہے، انگلینڈ میں بھی محفل میلاد کی انعقاد ہو رہا ہے، یو کے میں بھی ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں محفل میلاد کا اہتمام ہو رہا ہے، اور لوگ جلوس میلاد میں بھی شرکت کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا غلط تھا کہ محفل میلاد اور جلوس میلاد تو صرف یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگ ہی کرتے ہیں، بلکہ یہ ثابت ہوا کہ یہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں سب کا عقیدہ اور سب کا عمل یہی ہے۔ بلکہ اس سے ہٹ کے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ محفل میلاد اور جلوس میلاد دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، کرنے والے لوگ موجود ہیں، فقط انکار کرنے والے لوگ بر صغیر پاک و ہند میں موجود ہیں۔ جو چند لوگ ہیں جو انکار کرتے، یہ انکار کرنے والے محفل میلاد اور جلوس میلاد کا انکار کرنے والے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے لوگ اور عرب کے چند لوگ موجود ہیں، ورنہ ساری دنیا میں محفل میلاد کا اقرار کرنے والے، تصدیق کرنے والے، توثیق کرنے والے اور منانے والے موجود ہیں۔ لہذا اس سے آپ مطمئن رہیں کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہے، بحمد اللہ ہمارے اکابرین نے جو دلائل دیے، جو بتائے، آج ثابت ہو رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا سے جہاں برائیاں بہت پھیلی ہیں، وہاں سے اہل سنت و جماعت کی عقائد کی تصدیق بھی بڑی زبردست طریقے سے ہو رہی ہے۔
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں اہل سنت و جماعت کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو جیسے ہم محفل میلاد کا اہتمام کرنے والے، جیسے ہم میلاد النبی منانے والے ہیں، ویسے ہی ہم سیرت النبی اپنانے والے بھی ہیں۔ کوئی سیرت النبی اپنانے والا ہو، میلاد النبی منانے والا نہ ہو، یعنی انکار کرنے والا ہو، اس کے عقیدے میں کمی ہے۔ اور کوئی میلاد النبی منانے والا ہو، سیرت النبی اپنانے والا نہ ہو، اس کے عمل میں کمی ہے، وہ بھی ناقص ہے۔ کامل وہ ہے جو میلاد النبی منانے والا ہو۔ منانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنے والا ہو اور سیرت النبی اپنانے والا ہو۔ کامل مومن وہی ہوگا، لیکن سیرت النبی کے اپنائے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم میلاد النبی مناتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی کہ ہم سیرت النبی مناتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ سیرت النبی منانے کی چیز ہے ہی نہیں، سیرت النبی اپنانے کی چیز ہے۔ اصل میں میلاد النبی ہی منانے کی چیز ہے۔ میلاد النبی منانے کی چیز ہے اور سیرت النبی اپنانے کی چیز ہے۔ تو ہم میلاد النبی مناتے ہیں اور سیرت النبی اپناتے ہیں۔ تو سیرت النبی کا ایک باب ہے عفو درگزر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل الانسان ہیں اور کامل الاخلاق ہیں۔ خود آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں دنیا میں بھیجا ہی گیا اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ حسن اخلاق کیا چیز ہے۔ تو جو میلاد منانے والے ہیں ان کے لیے از حد ضروری ہے اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک حسین باب عفو درگزر، اسے بھی اپنائیں، اپنے اخلاق کو بلند رکھیں۔ عفو درگزر کا معنی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو غلط ہونے کے باوجود معاف کر دینا، اور آپ حق ہونے کے باوجود اسے درگزر کریں، معاف کر دیں، یہ ہے عفو درگزر۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت اور آپ کا طریقہ رہا ہے۔ غلطی پر کسی کو سزا دینا یہ تو خود غلط ہے نا، مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی غلطی ثابت ہو گئی، اس کے باوجود آپ اسے معاف کر دیں تو یہ ہے عفو درگزر۔ ورنہ شک کی بنا پر یا یوں ہی کسی کو سزا دے دینا یہ تو خود ہی آپ غلطی پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ درگزر کا رہا۔ خلق انسانیت، مخلوق خدا کے درمیان میں آسانیاں پیدا کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ چنانچہ آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا جو یوں ہی عام سے اعمال کرنے والا تھا، اتنے کوئی اچھے اعمال کرنے والا شخص نہ تھا، عام سا انسان تھا۔ جب وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حساب کے فرشتے میزان میں جب اسے لایا گیا، حشر میں جب فرشتے آئے اور حساب و کتاب پوچھا تمہارے اعمال کیسے ہیں، تو اس نے کہا میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرشتوں نے جب اس کے نامہ اعمال دیکھے تو نامہ اعمال میں نیکیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ تمہیں ایسی کوئی نیکی یاد آتی ہے جو تمہاری نیکی ہو؟ تو کہنے لگا مجھے تو ایسی کوئی خاص نیکی یاد نہیں آتی ہے، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں تاجر تھا۔ اب تجارت میں پیسوں کا لین دین ہوتا رہتا ہے، کبھی کوئی قرضہ لیتا ہے، کبھی کسی کو قرضہ دینا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتا کہ تجارت میں تاجر تھا، اور جب کوئی مجھ سے قرضہ لے لیتا اور قرضہ دینے کا وقت قریب آ جاتا، دن آ جاتا، تو میں اپنے خادم کو بھیجا کرتا اور میں اس سے تاکید کرتا کہ جاؤ اور اس سے قرضہ وصول کرو، لیکن دیکھو اس کے ساتھ نرمی کرنا، اگر وہ کہے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے تو اسے مزید مہلت دے دینا، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک نیکی ہے جو زندگی بھر میں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ میرے اس بندے نے خلق خدا کے ساتھ نرمی کی ہے، آج یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی نرمی کی جائے۔
فقط خلق خدا کے ساتھ نرمی کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا نرمی اختیار کرو، معاف کرنے کی روش اختیار کرو، فاعفو عنہم، معاف کرنے کی روش اختیار کرو۔ یہ قرآن مجید ہے، لہذا سیرت النبی کا ایک باب لیتے ہوئے جائیں۔ یہ سننا بڑا آسان لگتا ہے، معاف کرنے کی روش اختیار کرو، لیکن یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں یا کاروباری جھگڑے ہیں یا باہر کے معاشرتی جھگڑے ہیں، یہ تمام جھگڑوں کی اصل تو غصہ ہی ہے۔ معاف نہ کرنے کا جذبہ نہ رکھنا ہے، درگزر کرنے کا جذبہ نہ رکھنا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان میں یہ اختلافات اور یہ لڑائیاں اور یہ حتیٰ کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ نہ شوہر کے اندر وہ قوت برداشت ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے غلط کام برداشت کر سکے، اور نہ ہی بیوی کے اندر وہ قوت برداشت ہے کہ وہ شوہر کی چند باتیں برداشت کر سکے۔ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں، اور ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ زندگی گزر جائے۔ تو ایسے زندگی نہیں گزرتی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ عفو درگزر کا سلسلہ آپ نے رکھنا ہوگا، کچھ آپ کی اہلیہ نے رکھنا ہو، تبھی یہ سلسلہ چلے گا، ورنہ ان دنوں جس انداز سے طلاقوں کا سلسلہ ہے، الامان والحفیظ، صرف کل میں فون کالز میں نے 5 سے 6 طلاق کے مسائل بتائے جو یہ 2-3 دنوں میں ہوئے ہیں۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے پاس جب طلاق کے ایسے مسائل، اتنے مسائل کثرت سے آ رہے ہیں، تو بڑے اداروں کا حال کیا ہے؟ بڑے اداروں میں آپ جائیں، دارالافتاء میں، وہاں ایک بھیڑ لگی ہے، صرف 2 ہی مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل اور وراثت کے مسائل، اسی پہ جھگڑا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھی کچھ مضبوط کریں۔ ایک نمبر نہ آپ ہیں اور نہ ہی کوئی دنیا کا انسان ہے۔ عورت اگر 1 نمبر شوہر تلاش کرے گی کبھی نہیں ملے گا۔ سب کے اندر خامیاں موجود ہیں، سب کے اندر عیب موجود ہیں، اور انہی عیبوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ آپ تہیہ کر لیں، نیت کر لیں، تو گھر آباد رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا گھر آباد رکھے، آنے والے حالات اچھے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو عفو درگزر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین طریقہ ہے۔ اب یہ عفو درگزر کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے یہ دیکھیے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو آپ کے شہر سے بے دخل کیا، آپ شہر مکہ میں تھے نا، شہر مکہ وہ آپ کا آبائی شہر ہے، آپ کے والدین وہیں رہنے والے، آپ کا پورا خاندان وہیں رہنے والا۔ تو جب آپ نے تبلیغ اسلام کی شروعات کی، آغاز کیا، تو آپ کو اتنا تنگ کیا گیا، آپ کے لیے عرصہ حیات اتنا تنگ کر دیا گیا کہ آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے نا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے اور مکے کی ایک شاہراہ پر پہنچے، جسے آپ ہائی وے کہہ لیجئے، جہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر کو جوڑنے کے لیے جو شاہراہ ہے اسے ہائی وے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے، گلیوں سے نکلتے ہوئے چلتے چلتے جب بالکل شاہراہ پر پہنچے، تو آپ نے اس سڑک کی طرف نظر کی جو مکہ کی طرف جا رہا ہے، اس راستے کی طرف نظر کی، اور پھر آپ نے فرمایا اے شہر مکہ، تو مجھے تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اگر تیرے رہنے والے مجھے تجھ میں رہنے دیتے میں کبھی ہجرت نہ کرتا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا، تو اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ۔ پیارے حبیب آپ غم نہ کریں، جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے ان قریب وہ آپ کو آپ کے شہر تک لوٹا دے گا۔ پھر آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد تو پھر جنگوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو نہ رکنے والا تھا۔ لیکن کتنے سال؟ صرف 8 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مکہ فتح کیا نا۔ جب آپ مکے سے چلے تو تنہا تھے، اپنے یار غار کے ساتھ تھے، اور مدینے میں چند لوگ تھے جن کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ہجرت کے بعد
جنگوں کا سلسلہ بھی رہا اور تبلیغوں کا سلسلہ بھی رہا، حتیٰ کہ 8 سالہ جد و جہد کے بعد، 8 سالہ جہد مسلسل کے بعد پھر اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ اس مسلمانوں کے چلتے ہوئے ریلے کو روکنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ 10,000 کے قریب مسلمان ہو گئے، 10,000، 100 سے چلے، چراغ سے چراغ جلتے گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ 8 سالوں میں، سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا ہے نا، 8 سالوں میں 10,000 کا لشکر لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کی طرف چل رہے تھے تو جہاں جہاں سے آپ کا قافلہ گزرتا لوگ مطیع اور فرما بردار ہوتے چلے جاتے، حتیٰ کہ جب مکہ کے قریب آئے جتنے سرداران قریش اور سرداران مکہ تھے سبوں نے سر جھکا لیا، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں آنے کی کسی میں جرأت و طاقت ہی نہیں تھی۔ اب مکہ، صحن مکہ بھرا ہوا ہے اور جتنے مخالفین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اب یہ منظر دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو العیاذ باللہ آپ کو مجنون کہا، پاگل کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا اور قرآن کو جادو کی کتاب کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کاہن کہا، نجومی، اور قرآن کو کہانت کی کتاب کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو آپ کے اپنے شہر سے، اپنی زمین سے بے دخل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے خاندان والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیے۔ بڑے بڑے مجرم سر جھکائے کھڑے ہیں اور یہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جرائم اور ہمارے اعمال تو اتنے برے ہیں کہ سوائے موت کے ہمارے لیے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے سب کی طرف ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا آج میں تمہارے لیے وہی جملے کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے۔ واقعہ ہے نا، جب بھائیوں نے آپ کو بچپنے میں ہی کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک وقت گزرا جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تو 11 کے 11 بھائی آپ کے سامنے کھڑے تھے سر جھکائے، تو وہی منظر تھا جو منظر آج تھا۔ تو فرمایا کہ منظر وہی ہے، ظلم کرنے والے یوں ہی مظلوم کے سامنے کھڑے ہیں اور منظر وہی ہے، بس یہ ہے کہ وہاں حضرت یوسف کے بھائی تھے اور یہاں تم کھڑے ہو، اور فرق یہ ہے کہ وہاں اللہ کے نبی یوسف کھڑے تھے اور یہاں میں کھڑا ہوں۔ فرمائے لیکن جملے ایک ہی ہیں، آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم میں سے کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سب کے سب چلے جاؤ، تم سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب کے سب چلے جاؤ، سب آزاد ہو، جسے جہاں جانا ہے چلا جائے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ تو اتنا بڑا ظرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم سنتے ہیں تو یہ ساری باتیں قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور فرمایا یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہی آیت رسول اللہ نے بھی پڑھ کے انہیں سنائی اور فرمایا تم سب چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا رب بھی تمہیں معاف کرے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے اور سیرت کا یہ ایک باب ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے، معاف کیا جائے، اگنور کیا جائے، تو یہ جذبات ہم کب پیدا کریں گے؟ جب گھر کے گھر اجڑتے چلے جائیں گے، جب یہ جذبات آئیں گے۔
تو یہ جذبات کا آنا، ان جذبات کا آنا ضروری ہے۔ اپنے ظرف کو بڑا کیجئے، اپنے دل کو بڑا کیجئے۔ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا تو عام لوگوں کا طریقہ ہے۔ خاص لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ خاص لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو درگزر سے کام لیجیے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، اب جب آپ باہر نکلیں، مارکیٹوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، سڑک پہ جائیں، ہر پہلا بندہ دوسرے بندے کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ ہر بندہ تھوڑی سی پیچھے سے ہارن تیز آ جائے تو وہ ایسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اگر سامنے سے کوئی تیزی سے گزر جائے وہ اس کو 4 گالیاں سناتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی سے ٹکر ہو جائے گاڑی سے، بائک سے، تو پھر آپ دیکھیں جو گالیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، علامات لگتا ہی نہیں کہ یہ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ہم کب سیکھیں گے؟ 40 50 سال عمر ہو گئی، اب کب سیکھیں گے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کا طریقہ؟ تو یہ وقت ہے، اور یہ آپ اپنے ذہن میں ٹھان لیجئے کہ بے شک جس طرح ہم میلاد منانے والے ہیں ویسے ہی سیرت اپنانے والے بھی ہیں۔ تو جیسے ہم نے ڈٹ کے میلاد منایا ہے ویسے ہی ڈٹ کے سیرت بھی اپنائیں گے، تبھی کامل ایمان ہوں گے۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے پر نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔